امپیریل ایجوکیشن فاؤنڈیشن کا مقصد قوم کو تعلیم سے آراستہ کرنا ہے۔ گزشتہ 9 سالوں میں اس ادارے نے ہزاروں طلباء کو تعلیم و تربیت سے آراستہ کیا ہے۔ آنے والے دنوں میں بھی وسیع پیمانے پر تعلیم کے شعبے میں کام کیا جائے گا۔ اس بات کا اظہار امپیریل ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے چیئرمین اقبال حبیب سیٹھ نے کیا ہے۔ آج امپیریل ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے ماتحت چلائے جا رہے امپیریل پیو کالج میں سال 2022-23 اور سال 2023-24 میں نمایاں کامیابی حاصل کرنے والے طلباء کے لیے منعقدہ تہنیتی پروگرام کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ گزشتہ 9 سالوں سے یہ ادارہ معیاری تعلیم دے رہا ہے۔ اس سال ہمارے ادارے نے 100% کامیابی حاصل کی ہے۔ اس میں طلباء کی محنت، اساتذہ کی کوشش اور ادارے کے ذمہ داروں کی تائید اہم رہی ہے۔ آنے والے دنوں میں بھی یہ ادارہ مزید تعلیمی شعبوں کا قیام کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس موقع پر مہمان خصوصی کے طور پر شرکت کرنے والے ایم جی گروپس کے ایم ڈی انجینئر محمد ابراہیم نے اپنے خطاب میں کہا کہ نئی نسل کی رہنمائی کی ضرورت ہے۔ آج اپنے بچوں پر ذمہ داری صرف ماں باپ کی نہیں بلکہ سماج کی بھی ہے۔ نوجوان لڑکے جس طرح سے گمراہ ہو رہے ہیں، اس میں سماج کا بھی رول ہے۔ ہمارے یہاں آخرت کی باتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، لیکن دنیا میں کیسے جینا ہے اس پر ہماری توجہ نہیں ہے۔ اگر ہم دنیا میں جینا نہیں سیکھیں گے تو ہماری دنیا اور آخرت دونوں ہی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ سماج کے بگاڑ میں علماء دین اور سماجی کارکنان کا بھی رول ہے۔ جب تک ہم باہمی تال میل سے اپنے اداروں اور سماج کو بہتر بنانے کے لیے کام نہیں کرتے، اس وقت تک کامیابی نہیں مل سکتی۔ آج ہندوستان میں ڈاکٹرز، انجینئرز کے علاوہ اور بھی روزگار کے مواقع ہیں۔ ٹیکنیشین اور اسکل ٹیکنیشین کے لیے بہترین مواقع ہیں۔ ان شعبوں میں روزگار کے بہت سارے مواقع ہیں، اس پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اپنے مستقبل کو سنواریں۔ طلباء میں سوال پیدا کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے۔ جب یہ صلاحیت پیدا ہوتی ہے تو وہ کامیابی کی راہیں آسانی کے ساتھ طے کر سکتے ہیں۔ جو ماحول امپیریل کالج نے بنایا ہے وہ قابل ستائش ہے۔ سماج کے لیے ایسے ادارے اہم ہیں۔ مزید ایک مہمان خصوصی ہریور سرکاری ITI کالج کے پرنسپل محمد ذبیح اللہ نے اپنے خطاب میں کہا کہ نوجوانوں کو روایتی پیشوں سے ہٹ کر تکنیکی دنیا کی جانب راغب ہونے کی ضرورت ہے۔ آنے والے دنوں میں تکنیکی شعبے میں روزگار کے لاکھوں مواقع پیدا ہو رہے ہیں۔ اس موقع پر کالج کے پرنسپل کریم اللہ خان نے کالج میں داخلہ لینے والے نئے طلباء کی رہنمائی کی۔ اسی دوران سال 2022-23 اور سال 2023-24 میں PUC سال دوم میں کامیاب ہونے والے طلباء کو انعامات سے نوازا گیا۔ کالج کے عملے کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے انہیں تہنیت پیش کی گئی۔ جلسے میں مہمانان کے طور پر ادارے کے ایڈمنسٹریٹر KB بشیر احمد، خزانچی خادر بادشاہ، جوائنٹ سیکریٹری مدثر احمد، ٹرسٹی MM خان صاحب، محمد لیاقت موجود تھے۔ جلسے کا آغاز PUC سال دوم کے طالب العلم محمد احتشام کی تلاوت سے ہوا۔ نعت شریف زیبا تبسم نے پیش کی۔ نظامت کے فرائض لیکچرر سید صفورہ نے انجام دیا، جبکہ مہمانوں کا استقبال لیکچرر مادھوری نے کیا تو اختتام میں شکریہ لیکچرر امرین تاج نے ادا کیا۔ بیورو رپورٹ، انقلاب نیوز، شموگا۔ It brings to continue striving for excellence, to support one another and to make a positive impact on the world around us. Head to a future filled with success and growth for all. My thanks to principal and faculty members and office staff, and thank you all. Thank you all. آپ کی سکسس میں بحیثیت ایک کالج ہو، ایک کمیونٹی ہو، ایک دیش ہو، جب تک ہر کوئی کنٹریبیوٹ نہیں کرے گا اور اس کا کنٹریبیوشن ریکگنیشن ہوئے گا، یو ول ناٹ اچیو دا سکسیس۔ دا سکسیس از ڈپینڈنٹ آن آل، اور ہم سب کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ یہ ایک لینڈ مارک ہے۔ آپ نے کہا کہ وی آر دا بیسٹ کالج۔ بیسٹ کالج ہونا کیا چھوٹی بات ہے؟ نہیں، آپ لوگوں نے بہت کنٹریبیوٹ کیا۔ ونس اگین آپ سب کو مبارک ہو۔